محمد رفیقی الگور بھی سلامت کریں. جی رفیقی الگور فرام سری لنکا. وعلیکم السلام رفیقی. حاضرہ کو، امی ابو کو، بچوں کو، سب کو وعلیکم السلام. گور شاہی مرحبا. اللہ راضی ہو رفیقی، اللہ خوش رکھے، اللہ خوش رکھے. آج یہ ایسے ہی چلے گا جی نیٹ. میں ذرا سا آپ سب سے بڑی معافی، بڑی معذرت چاہتا ہوں. کیا کریں، اس وقت سب سے آخری نمبروں پہ پوری دنیا میں آئی ٹی کے معاملے میں پاکستان، یا نیٹ کے معاملے میں پوری دنیا نہیں جی. ہم مومن، ہم امتی، ہم متقی، ہم ایمان والے، ہم اللہ کے ماننے، ہم تو رسول پاک اسلام کے ماننے. بے شرم جی. سب سے بڑا مذہب، سب سے بڑا مذہب تیرا کردار ہے، تیری گفتار ہے. سب سے بڑا اس کسوٹی پر پرکھا جاتا ہے. اس کسوٹی پر یہ دعوے پاس رکھ کہ تو مومن، تو مسلمان، تو متقی، تو امتی. پاس رکھ یہ دعوے. کردار کیا ہے تیرا، گفتار کیا ہے تیری، اطوار کیا ہے تیرے. یہ لا بالکل فیل، بالکل کمپلیٹ فیل. ایسا ہی ہے. للو 1.5 انچ کی منہ میں بکواس ہی بکواس. بس دیکھ لو نا، پیسے لے کے جاتا ہے نا، ہر مہینے آگے پیسے لیتا ہے نا، اور وہ پیسے لے جا کے اپنی اولاد، اپنے بچوں، اپنی بیوی، اپنے اماں، ان کو کھلاتا ہے، خود بھی کھاتا ہے. جو کام کیا ہی نہیں تم نے، اس کام کے پیسے لیے. حرام ہے یہ رزق حرام ہے، یہ رزق حلال نہیں ہے. کیوں کہ جس کام کے یہ پیسے لیے وہ کام ہی نہیں کیا تو نے. حلال کیسے ہوگا؟ جیسے بہت سارے نہیں سرکاری ملازم، چاہے سن بھی رہے ہو، بہت سے سرکاری ملازم وہ جاتے ہیں حاضری لگانے، بس حاضری لگانے، اور حاضری لگا کے واپس آ جاتے ہیں، تنخواہ لینے پہنچ جاتے ہیں ٹائم پہ. یہ حلال ہے؟ جو کام کیا ہی نہیں اس کے پیسے حلال ہے. اور انہی پیسوں سے کوئی حج کرنے جا رہا ہے، کوئی عمرہ کرنے جا رہا ہے. بڑے بڑے سرکاری افسر، بڑے بڑے بیوروکریٹ، سمجھتے ہو نا بیوروکریٹ. جو بیوروکریسی ہماری 17-18 گریڈ سے 22 گریڈ تک کے جتنے، یہ سب بیوروکریسی میں آتے ہیں. حرام نہیں کھاتے، رشوت نہیں لیتے. بغیر رشوت کے کوئی بھی کام ہے نہیں کر دیتے ہوں. اور پھر یہ حج کرنے بھی جاتے ہوئے تمہیں نظر آئیں گے، پورے خاندان کو لے کے. عمرے کرنے بھی نظر آئیں گے، عمرے کرنے جاؤ. کون سی کمائی سے؟ حرام کی کمائی سے. چلو اسی بہانے بات شروع ہو گئی ہے. چلو اینا بھی بیچاری سوچتی ہوگی، شاہ صاحب نے 3 محفلیں نکال دی میرے سوال کا. اس نے یہ کہا تھا کہ یہ اچھا ہے شاہ صاحب، اس کی بھی ذرا ہمیں بتائیے گا کہ عمرہ اور حج. عمرے کا ذرا شارٹ ہے، میں عمرے کا شارٹ کر کے بتا دیتا ہوں عمرے کا. اس کے بعد حج کو ذرا ڈیٹیل میں بتاؤں گا. عمرہ کیا ہے؟ عمرہ ہے زیارت. کیا ہے؟ زیارت. اپنے ایمان کو تازہ کرنا. نہیں کرو گے حرم میں جا کے نماز پڑھ لو گے، بیت اللہ کے خانہ کعبہ کے سامنے نماز پڑھ لو، چاہے نہ چاہے بھی 2-4 طواف بھی کر لو. ہوتا تو حج پہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے پر پہنچ جاؤ گے، جالیاں چوم لو گے، بیٹھ کے درود پڑھ لو گے، آیتیں پڑھ لو گے،
درود پاک کا ورد کر لو گے، ذکر کر لو گے۔ ذکر کا تو ہے، کون کرتا ہے ذکر؟ کس کو پتا ذکر کا؟ یہ تو ہمارے ذاکر ہیں، ذاکرات ہیں، انہیں پتا ہے، کبھی جائیں تو یہ کریں گے۔ ہے جی، درود پاک کا ورد ہو گیا، کچھ آیتیں پڑھ لی، آنسو آ لیے، ایسا ہی ہے۔ ایسا ہی مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے، جو بھی وقت ہے جی، نفل پڑھ لی، ایسا ہی ہے۔ غار ہیرا چلے گئے، احد کا میدان دیکھنے، احد کا پہاڑ دیکھنے، یہاں چلے گئے۔ آپ علیہ السلام کے ہاتھوں کے کچھ درخت ہیں آج بھی، کھجوروں کی، اجوا کی، وہ دیکھ لیے۔ آپ علیہ السلام کے کچھ باغات ہیں، وہ دیکھ لیے۔ وہ مسجدیں یہاں آپ علیہ السلام نے نماز پڑھی، جو مسجد زرار کی اب مسجد نور ہے اس کا نام، وہاں چلے گئے، وہاں نماز پڑھ لی۔ یہی کیا نا سب، ایک طرح سے جو کلیہ ہے عمرہ کیا زیارت، عمرہ کیا زیارت۔ کعبے کا دیدار، آپ علیہ السلام کے روضہ منور کا، روضہ اقدس کا دیدار، مسجد نبوی میں نمازیں، آپ علیہ السلام کی جالیاں چومی، جیسے تیسے چومنے نہیں جیسے میں خود دام، پھر بھی چلو۔ اس کے بعد بیٹھ گئے، درود پاک کا ورد کیا، آیتیں پڑھی، قرآن کریم کی تلاوت کی، سب کچھ کیا، ایسا ہی ہے۔ اور تو باقی پورا جو سسٹم چل رہا ہے وہ زیارات ہیں، بس زیارات ہیں۔ مکہ سے مدینے چلے گئے بس میں، نظارے دیکھتے ہوئے، کوئی گائیڈ کرنے والا بتانے والا ہے تو وہ بتاتا ہوا جا رہا ہے، یہی سب ہے۔ یار آقا علیہ السلام، میرے آقا حضور علیہ السلام کی زیارت، آپ کے دیدار سے بڑی بھی کوئی زیارت ہوگی؟ نہیں ہوگی نا۔ ابو جہل روزانہ زیارت کرتا تھا، آقا علیہ السلام کرتا تھا، بلکہ باتیں بھی کر لیتا، جو بھی ہو باتیں بھی کر لیتا، کرتا تھا نہیں۔ ابو جہل کا ابو جہل ہی رہا، جاہلوں کا باپ، جاہلوں کا باپ۔ آپ علیہ السلام کی زیارت سے بڑی بھی کوئی زیارت ہے؟ نہیں ہے نا، نہیں ہے نا۔ اگر تیرے قلب میں، تیرے سینے میں اللہ کا نور ہے، تیرا سینہ پاک ہے، تیرا نفس پاکیزگی کے تزکیے کے کسی درجے میں ہے، تو تیرے عمرے کی کوئی فضیلت ہے، کوئی قبولیت ہے بارگاہ رب العزت میں۔ جو تو نے حرم میں نماز پڑھی، اس نماز کی بھی قبولیت اور فضیلت ہے۔ جو تو نے مسجد نبوی میں نماز پڑھی، اس نماز کی بھی کوئی فضیلت ہے، قبولیت ہے۔ آپ علیہ السلام کی جالیوں کو چوما، سلام کیا، بیٹھ کے درود پاک کا ورد کیا، تلاوت کی، اس کی بھی بڑی فضیلت اور قبولیت ہے۔ کب یہ ظاہر پاک لے کے نہ جا، اللہ ظاہروں کو نہیں دیکھتے، رہے ظاہری وجود کو نہیں دیکھتا، وہ دلوں کو دیکھتا ہے۔ دل پاک تھا، سینہ پاک تھا۔ جب دل ہی پاک نہیں ہے، سینہ کیسے پاک ہوگا؟ دل پاک ہوتا ہے تو وہ پھر سینے کو پاک کرتا ہے۔ اب دل بھی پاک نہیں، سینہ بھی پاک نہیں، نفس بھی پاک نہیں، لوگ اس سے کیا ہوتا ہے؟ گئے چکر لگا کے آ گئے، لوگوں کی تمہیں اپریسیشن مل گئی، بڑی ستائش، بڑی خیر مبارک، بڑے ہار پھول گجرے کنٹھے، ایسا ہی ہوا، مبارکبادیں قبول کر لی۔ ایئرپورٹ سے باہر نکلے، لوگ کھڑے ہوئے ہار پھول گجرے لے کے، سب عام ایک وتیرہ ہے یہ، کیوں جی؟ ایسا ہی ہے نا۔ حضور
علیہ السلام کی زیارت سے بڑھ کر بھی کسی کی زیارت ہوگی؟ منافق نہیں کرتے تھے، خوارج نہیں کرتے تھے، حضور السلام کا دیدار آپ کی زیارت کرتے؟ ظاہری حیات طیبہ آپ کی، میرے آقا حضور السلام کی حیات پاک، کیوں تبدیلی نہیں آئی؟ کیوں نہیں تبدیلی آئی؟ نہ دل پاک تھا، نہ سینہ پاک تھا، نہ نفس کسی تزکیے کے درجے میں مرتبے میں کسی میں تھا۔ کیے جاؤ ایسے کیا ہوگا؟ لیکن یہ تو ہو گیا عمرہ۔ کب عمرے کی فضیلت اور قبولیت؟ تیرا دل پاک، تیرا سینہ پاک ہے، تو نفس کے تزکیے کے کسی درجے میں ہے، تو تیرے عمرے کی قبولیت بھی ہے اور فضیلت بھی ہے۔ ایسا ہی ہے، باہر سے تو پاک ہو گیا، غسل کر لیا، وضو کر لیا، باہر سے پاک ہوا نا، یہ تیرا وجود ایک ناپاک قطرے سے تخلیق ہے۔ یہ وجود اللہ نہیں دیکھتا، اللہ اندر دیکھتا ہے، دل دکھا۔ لا ينظر ولا صورکم وَأَعْمَالُكُمْ، نہیں دیکھتا صورتیں اور اعمال۔ دل کا حال کیا ہے؟ دل ایسا ہی ہے نا، نیت کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ تو ہوئی ایک بات۔ اب آپ یہ حج پہ وقت یہ ہے، یہ جو اب میں بات کروں گا یہ کتابوں میں نہیں ملی کہیں، پہلے میں یہ بتا دوں۔ یہ جو بکواس ہوتی ہے نا کس کتاب میں ہے، کتاب میں نہیں ہے جی، یہاں پہ کتاب والا علم ہی نہیں ہے، کتاب والا علم ہی نہیں ہے یہاں پہ۔ یہ سارے راز آقا اسلام کے سینہ پر نور میں، سینہ منور میں پوشیدہ ہیں۔ اگر ہے کسی کو طلب رسائی حاصل کر، آقا اسلام کے سینے تک رسائی حاصل کر۔ اگر سینے کا علم جاننا چاہتا ہے، کیونکہ یہ فرمان ہے میرے آقا حضور السلام کا، قرآن آ چکا ہے، قرآن کمپلیٹ مکمل ہو چکا ہے، قرآن مکمل، اس کے بعد بھی میرے آقا حضور السلام فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم علی بابہا، میں ہوں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ، علی اس شہر کا دروازہ۔ یہی جی، میں ہوں علم کا شہر۔ آقا اسلام کا ایک یہ بھی فرمان ہے، علماء من صدری، علماء میرے سینے سے ہیں۔ کون سے علماء؟ علماء حق۔ علماء حق وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق آقا اسلام کے قلب اور سینے سے جڑ چکا ہے، اور جڑ نہیں سکتا جب تک وہ علی سے ہو کے نہ گزرے، کیونکہ یہ فرمان آقا اسلام کا ہے کہ میں اگر علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ، یعنی دروازے تک پہنچو گے تو شہر میں داخل ہوگے۔ ایسا ہی ہے جی۔ اب یہ جو بات، اب یہ سب سینے والا علم ہے، کتاب میں نہیں ملتا۔ کتاب میں بھائی قرآن کریم سے بڑھ کے بھی کوئی کتاب ہوگی؟ قرآن فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ جب کچھ معلوم نہ ہو پھر کسی اہل ذکر سے پوچھنا۔ کیوں کہا قرآن نے؟ یہ کیوں فرمایا قرآن نے؟ اس لیے کہ اس کے پاس ہوگا سینے کا علم، اور سینے کا علم اسی کے پاس ہوتا ہے جو علی پاک کے سینے سے اور قلب سے جڑا ہوتا ہے، جو آقا اسلام کے قلب اور سینے سے جڑا ہوتا ہے، سینے کا علم اس کے پاس ہوتا ہے۔ سینہ بسینہ چلتا ہے نا، یہ سینہ بسینہ چلتا ہے نا، سینے کا علم اس کے پاس ہوتا ہے۔ اب جس کے پاس سینے کا علم ہے اسے کتاب کی تو حاجت نہیں ہے۔ یہاں یہ ایک مقام ہے، یہ بھی ایک جگہ ہے کہ جو سلطان باہو کا جو فرمان ہے، اے علم کتاب بھی چھوندا کہ سر نیچے ہوتے کیوں چڑھتے۔ قرآن بھی قرآن بنتا نہیں ہے،
جب تک تیری رسائی عقل اسلام کے سینے تک نہ ہو، جب تک تیری رسائی علی پاک کے سینے تک نہ ہو. ایسا ہی ہے نا جی. وہاں حاضل کتاب نہیں ہے، ذالک الکتاب ہے. وہ کتاب، یہ کتاب پہنچائے گی اس کتاب تک، وہ کتاب جو عقل اسلام کے سینے میں ہے. عقل اسلام کے سینے میں ہے. کیا ہے لفظ؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ذالک الکتاب، وہ کتاب، حاضل کتاب نہیں، حاضل یہ کتاب، ذالک الکتاب یہی ہے نا. وہ کتاب عقل اسلام کے سینے میں، وہ سینے کا علم ہے جی. تو یہ جو اب بات بتائی جائے گی یہ کتابوں میں نہیں ہے، لیکن دلائل ہیں. کر دو، اگر انکار کر سکتے ہو کرو، کر کے دیکھو انکار. بھائی بچپن سے یہاں تک پہنچ گئے، ہم پہنچ گئے. جو میں کہتا ہوں کہ گھٹیاں اتاری ہیں گمراہی کی گٹھیاں اندر.